الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا صدق الله مولانا العظيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ کیا ہم تمہیں ایسے لوگوں کی نشاندہی نہ کریں جن کے عمل گھاٹا دینے والے اور نقصان دینے والے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنیا کے اندر کیے ہوئے عمل اور دنیا میں کی ہوئی محنت اور کوشش ضائع کر دی جائے گی وَهُمْ يَحْسَبُونَ اور اپنی جگہ پر وہ یہ سمجھتے ہیں أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا کہ ہم اچھے اور نیک عمل کر رہے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا اور اپنے رب کے حکموں کا انکار کیا اور اللہ کی ناشکری کی اور اللہ سے ملاقات کا انکار کیا فحبطت اعمالہم ایسے لوگوں کے عمل غارت کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے،
فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور ہم ایسے لوگوں کے عملوں کو تولنے کے لیے، وزن کرنے کے لیے ترازو تک بھی نہیں لگائیں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، اور یہ جہنم ان لوگوں کی سزا ہے، بما کفروا، اس لیے کہ انہوں نے ناشکری کی، اس لیے کہ انہوں نے ناقدری کی، اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور ہمارے رسولوں کو، ہمارے حکموں کو اور ہمارے پیغمبر اور پیغمبر کے فرمان کو مذاق بنا لیا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا، جو احد ہے، اللہ دی ذات جو کہ سمد ہے، ہر قسم دی تعریف اس اللہ واسطے جو لم یلد ولم یولد ہے۔ اللہ دی ذات واسطے ہر قسم دی تعریف اور حمد ثنا اور ہر قسم دا شکر، جدی صفت لم یکن لہ کفوا احد، او اللہ جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، جو داتا ہے، روزی رساں ہے، او اللہ جو اپنی مخلوق دا مشکل کشا، حاجت روا ہے، او اللہ جو بے نیاز ہے، او اللہ جو لج پال ہے، او اللہ جو پوری کائنات دا منتظم اور اپنی ساری مخلوقات دے معاملات نو کنٹرول کرنے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام اس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے، جدے اتے اللہ تعالی اپنی بے شمار رحمتاں نازل فرماندے نے۔ اللہم صلی علی محمد، او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدی عظمت دے بارے اللہ آپ فرماندہ ہے کہ لوگوں، میں اللہ اپنے پیغمبر دی ذات اتے درود بھیجنا، او اللہ دا پیارا پیغمبر جنہ اتے اللہ تعالیٰ دے فرشتے بھی رحمت دی دعا دی شکل وچ درود پاک بھیجدے نے۔ درود و سلام اس پیغمبر دی ذات تے جدی عمر دی قسم اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے اندر اٹھاندا ہے۔ او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس دی اطاعت اور فرما برداری کیتیاں چھوٹے سی چھوٹے عمل پہاڑاں دے نالوں زیادہ اجر اور ثواب دا باعث بندے نے۔ اس پیغمبر دی ذات اتے بے شمار درود و سلام جس پیغمبر دی نافرمانی کیتیاں پہاڑاں جیسے بڑے بڑے عمل بھی ہوا دے اندر اڑا دیتے جاندے نے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے عملوں دے بارے ایک لفظ استعمال فرمایا قرآن دے اندر،
فکانت ہباء منصورا، ہباء منصورا انہاں چھوٹے چھوٹے ذریاں نو کہندے نے کہ جدوں اسی ویکھنے ہاں چھوٹے جے سوراخ دے وچوں سورج دی کرنا اور سورج دی روشنی کمرے دے اندر آ رہی ہوئے، اس روشنی دے اندر سانو بالکل باریک باریک ذرے نظر آون دے۔ لغت دے اندر انہاں چھوٹے چھوٹے ذرات نو ہباء منصورا کہا جاندا ہے۔ او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغمبر دی نافرمانی کیتیاں پہاڑاں جتنے بڑے عمل بھی ہباء منصورا بن جاندے نے، ذریاں دی طرح اڑا دیتے جاندے نے۔ رسول اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین میرے اور تہاڈے سامنے پیش فرمایا، یہ دین دین الہی ہے۔ اس دین دی بنیاد اللہ تعالیٰ دی وحی ہے، اور اے وحی اس قدر اہمیت دی حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ نو فرمایا ہے کہ اے میرے نبی اتبع ما یوحى الیک من ربک، کہ جو کچھ تواڈے وال تواڈے رب دی طرفوں وحی اس وحی دے پیچھے پیچھے چلو، اور مینوں اور تانوں بھی اللہ تعالیٰ نے ایہو ہی حکم دیتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، اللہ تعالیٰ دی طرفوں جو کچھ تہاڈے تے نازل کیتا گیا ہے او دی اتباع کرو اور او دی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس دے علاوہ دوسریاں لوگاں دے یعنی امتیاں دے پیچھے نہ چلو، اللہ تعالیٰ دی وحی دے پیچھے چلو۔ جس ہستی دے اوتے اللہ نے اے وحی نازل فرمائی او دے پیچھے چلو۔ امتیاں دیاں بنائیاں ہوئیاں گلاں، امتیاں دے بیان کیتے ہوئے مسئلے، امتیاں دیاں بیان کیتی ہوئیاں چیزاں، انہاں دے پیچھے نہ چلو ورنہ تہاڈے عمل ضائع ہو جان دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے بارے پچھلے جمعے دے اندر میں 2 یا 3 باتاں عرض کیتیاں یا پہلی بات یہ آئی کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اور شریعت دے معاملے دے اندر اس وقت تک کوئی رائے، کوئی مشورہ، کوئی فیصلہ نہیں دیندے جدوں تک آپ دے اوتے وحی نازل نہ ہو جائے۔ دوسری بات میں یہ کہی کہ جتنا بھی دین ہے وہ قرآن مجید دی شکل دے اندر ہے یا حدیث پاک دی شکل دے اندر ہے، یہ دین سارے دا سارا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر دے ہوتے وحی دے ذریعے نازل فرمایا ہے۔
اور اس وحی دے پابند نبی علیہ السلام نے اپنے آپ بھی کیتا اور اپنی امت دے لوگوں نے بھی اس وحی دا پابند بن کے زندگی گزارن دا حکم دیتا ہے۔ اج جیڑی بات میں دسنا چاہنا وہ یہ ہے کہ وحی الہی یا دین اسلام یہ مختلف فتنیاں دے رستے دے اندر بہت بڑا رکاوٹ ہے۔ اگر وحی دا سلسلہ نہ ہوئے، شریعت دا معاملہ نہ ہوئے، دین اسلام دنیا دے اندر موجود نہ ہوئے، پھر انسان اور حیوان دے اندر فرق ختم ہو جاتا ہے۔ مینوں اور تانوں ماں اور باپ دا مقام کنے دسیا؟ میرے اور تواڈے سامنے ماں باپ دے حقوق کس چیز نے بیان فرمائے؟ میرے تواڈے سامنے بھائی دا بھائی دے اتے جڑا حق ہے وہ کنے دسیا؟ مینوں تانوں پڑوسی دے حقوق کنے دسے؟ میرے اور تواڈے سامنے کامیاب زندگی گزارن دے اصول اور قانون کس چیز نے بیان فرمائے؟ جدوں غور کریے نا تے تمام دی تمام معاملات انسان دی زندگی دی ابتدا تھی لے کے انسان دی زندگی دی انتہا تک انہاں دے اندر کامیابی اور کامرانی حاصل کرن دے اصول اور قانون اگر کسی چیز نے سانو دسے تے او دین اسلام ہے، او اللہ دا قرآن ہے یا اللہ پاک دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اور آپ دی مبارک سنت ہے۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام نو اس بات دا پابند فرمایا کہ اپنیاں نیکیاں دی قبولیت واتے اپنے نیک عملاں دے قبول ہون واسطے اور اپنے نیک عملاں دے باعث اجر اور باعث ثواب ہون واسطے سب تی اہم اور سب تی لازمی تے ضروری اگر کوئی شرط ہے تو او اللہ دا قرآن اور اس قرآن دی تشریح اور تفسیر اور دی وضاحت جناب محمد الرسول اللہ دا فرمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے ایک صحابی آمدہ ہے اور آ کے عرض کردہ اے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام مینوں کچھ ایسی دعاواں سکھاؤ جڑیاں رات سون تی پہلا میں پڑھ لواں کراں۔ آپ نے ارشاد فرمایا رات جس ویلے تو اپنے بستر تے لیٹے نا تے سب تی پہلے اے دعا کیتا کر اللہم بسمک اموت و احیا، بسمک اللہم اموت و احیا، اے میرے اللہ میں اپنے بستر تے لیٹ کے سون لگا
اے نیند اور اے سونا یہ بھی تیرے حکم دے نال ہے، اور پھر اس نیند کی بیدار ہونا تے اٹھنا یہ بھی اے اللہ تیرے حکم دے نال ہوئے دا۔ اس نیند نو سون والا بندہ موت دا لفظ کر کے یاد کردا ہے، اور صبح اٹھن نو زندگی دے لفظ نال یاد کردا ہے۔ اموتو میں مر رہا ہاں، احیا میں زندہ ہو رہا ہاں۔ اس بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی نے ایک لمبی دعا سکھلائی جس دے الفاظ اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ دوسرے یا چوتھے دن وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر حاضر ہوندا ہے اور عرض کردا ہے اے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام میرے کولوں وہ دعا سنو۔ دعا سنان ویلے نا اللہم انی آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، یہ الفاظ اس نے بیان کیتے۔ پہلا حصہ اس دعا دا تے صحیح دسیا، آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ میں اس کتاب تے ایمان لے آیا جیڑی تو نازل فرمائی ہے۔ لیکن دوسرا حصہ جڑا ہے نا اس دعا دا دوسرا جملہ وہ دے اندر اگا پچھا ہو گیا ہے۔ جس جگہ تے لفظ بولنا آیا نا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اس جگہ تے اس صحابی نے لفظ بولیا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ لفظ نبی اور لفظ رسول یہ ہم معنی لفظ نے، ایکو معنی انہاں دا، معنی دے اندر کوئی فرق نہیں۔ ذرا گہرائی بھی جائیے تے دونوں دے اندر کوئی فرق محسوس ہوتا ہے، لیکن بظاہر انہاں دونوں لفظاں دے معنیاں دے اندر کوئی فرق نہیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا کہ میرا یہ صحابی لفظ یہ بیان کر رہا ہے، دہرا رہا ہے کہ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، آپ نے ٹوکیا، روکیا، آپ نے فرمایا نہیں یہ لفظ پڑھیں گا تے اللہ قبول نہیں کرن لگا، یہ پڑھیں گا اللہ تیرے اے الفاظ قبول نہیں کرن لگا، بلکہ او لفظ دہرا جڑے لفظ میں محمد دی مبارک زبان تے نکلے نے، وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کمیں دا، پھر تیری یہ دعا قبول ہوئے دی۔ کس قدر سختی فرمائی اس معاملے دے اندر رسول اللہ نے۔ آج ساری حالت کی ہے، ایک بات اپنی اکھاں دے نال پڑھی ہے کہ رسول اللہ دی سنت ہے، لیکن میں بڑی ٹھٹائی دے نال کہاں دا او جی مینوں فلانے مولوی نے میسج کیتا ہے، فلانے مولوی نے مینوں ویب سائٹ کیتی ہے کہ اے مسئلہ انج نہیں انج ہوندا یا لیکن ہون انج نہیں، اس واسطے میں رسول اللہ دی سنت چھڈ رہا، اللہ دے پیغمبر دی سنت نو چھڈ کے اس مولوی دے پیچھے لگنا
کل قیامت دے دن اللہ دے پیغمبر نو کیڑا منہ اسی دساں دے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس دے اندر کس طرح کل نو بواں دے؟ اگر میرے پیغمبر نے یہ بات کہہ دی تھی کہ ظالمہ تو میری گل چھڑ کے، میری سنت چھڑ کے، میرا طریقہ چھڑ کے تو مولوی دے طریقے دے پیچھے لگیوں، میری گل تے یقین کرن دی بجائے تو ایک مولوی دی گل دے تے یقین کر لیا، تیرے سامنے قرآن موجود نہیں آیا، تیرے سامنے حدیث موجود نہیں آئی، قرآن اور حدیث نو چھڑ کے تو مولوی دے پیچھے لگا تے ایک امتی دے پیچھے لگا۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیتا ہے وہ دین اج تی 1500 سال پہلا بھی وہی آیا تے اج بھی دین وہی ہے، وہ اندر نہ اج تک تبدیلی ہوئی تے نہ قیامت تک کوئی تبدیلی ہوے دی۔ اس واسطے سب دی پہلی بات اپنے ذہن دے اندر اے بٹھائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین دا پابند اپنے پیغمبر نو بھی فرمایا تے حکم دیتا، اتبع ما یوحا الیک من ربک، اے میرے پیغمبر جیڑی چیز تواڈے وال اللہ دی طرفوں وحی کیتی جا رہی ہے او دی پیروی تے او دی اتباع کرو۔ اور اس سے چیز دا حکم اللہ پاک نے سانو مومناں نو بھی دیتا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تواڈے ایمان دی سلامت اور تواڈے ایمان دی ضمانت یہ ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جیڑی چیز تواڈے وال تواڈے رب دی طرفوں وحی کیتی گئی ہے اس چیز دی اتباع تے پیروی کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور انہوں چھڑ کے ادھی بجائے دوسریاں چیزاں پیچھے نہ چلو، دوسریاں چیزاں دی اتباع تے پیروی نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ میں رات بھی یہ بات کہہ رہا سا کہ دین اسلام یعنی قرآن اور حدیث مختلف فتنیاں دے رستے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر دین اسلام یعنی قرآن و حدیث اپنی اصل شکل دے اندر موجود نہ ہوندا، پھر ہر بندہ اپنی مرضی دے مطابق اپنی زندگی گزاردا، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث نازل فرما کے اور ادھی حفاظت دا انتظام کر کے ان فتنیاں دے رستے اندر بہت بڑا بن بنیا ہے، اور سانو حکم دیتا ہے اس بن نو مضبوط کرن دی کوشش کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج دے موقع تے آپ نے ایک بات فرمائی، اور اس دے علاوہ حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظم بلیغتن، کہ ایک دن اللہ دے نبی علیہ السلام نے سانو واز کیتا تے اتنا مؤثر واز آپ دا کہ ساڑیاں سینیاں دے اندر اتر گیا، اور اسی یہ سمجھا کہ شاید آپ دا واز موعظۃ مودع، شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سانو الوداعی خطاب فرما رہے ہیں، شاید یہ آخری بات آپ فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، من یعش منکم من بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد جڑے لوگ دنیا دے اندر زندہ رہن دے نا،
وہ بے شمار اختلاف دیکھن دے زندگی دے اندر، مختلف معاملات دے اندر بے شمار اختلاف انہوں نے نظر آن دے۔ اے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں اختلافات دا حل کی ہوئے دا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تواڈے وچ دو چیزاں چھڈ کے چلیا، جنی تک انہاں دوواں چیزاں نو مضبوطی نال پھڑو دے، انہاں اتے عمل کرو دے، دنیا دی کوئی طاقت تانوں اختلاف دے اندر مبتلا کر کے گمراہ نہیں کر سکن لگی۔ وہ ہے اللہ دی کتاب اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت۔ اگلے لفظ آپ نے فرمایا عزو علیہ بالنواجز، تسی انہاں دوواں چیزاں نو دنداں دے نال مضبوطی دے نال پھڑ دو، یعنی تسی انہاں چیزاں نو کسے بھی قیمت اتے چھڈن واسطے، ترک کرن واسطے، پویں تہاڈا کوئی ساتھی ہے پویں نہیں ہے، کسے قیمت اتے تسی انہاں دوواں چیزاں دے نال اپنا تعلق نہیں چھڈنا۔ اج دیکھو دیکھی بعض چیزاں اسی اپنانے ہاں، ساڈے حنفی دوستاں دا یہ عقیدہ ہے کہ پنڈاں دے وچ جمعہ نہیں ہوندا، پنڈاں دے وچ جمعہ نہیں ہوندا۔ پھر انہاں نو پوچھو پڑھدے کیوں ہو، پڑھدے کیوں ہو؟ اور اگر جے پڑھدے نے پھر جمعے دے بعد زور احتیاطی پڑھدے نے، زور احتیاطی۔ پہلی چیز کہ پنڈاں دے اندر جمعہ نہیں، عقیدہ بنایا ہے، کتاباں دے اندر یہ پڑھی لکھی گل ہے، انہاں دی پڑھدے اس واسطے نے کہ مقتدی کرے انہاں لوگاں دے پیچھے نہ چلے جان جڑے پنڈاں دے اندر بھی جمعہ پڑھن دے قائل نے۔ پھر ہیلا کیتا اور انہاں نو ہیلے سکھائے جاندے نے کتاباں دے اندر۔ ہیلا یہ کیتا کہ چلو پتہ نہیں جمعہ ہویا یا نہیں ہویا، زور پڑھ لو، زور احتیاطی دے طور پہ پڑھ لو، احتیاطاً زور پڑھ لو، شاید جمعہ نہ ہویا ہوئے تے زور دی نماز ہو جائے۔ پہلی چیز بھی شک دی بنا تے کی تھی، شاید ہویا یا نہیں، تے دوسری چیز اللہ دے نبی دی سنت دے خلاف کی تھی، اور پھر سینہ ٹھوک کے اودے اوتے ٹٹھائی اور اودے اوتے ضد۔ ذرا پوچھو انہاں لوگاں نو، مولوی نو پوچھو انہاں دے نو کہ کیا پنڈاں دے اندر جمعہ ہو جاندا ہے؟ مولوی کہے دا نہیں ہوندا، پھر پڑھدے کیوں ہو؟ اس واسطے پڑھنیاں کہ لوگ دوجے نہ ٹر جان۔ کس قدر مذاق ہے اللہ پاک دی کتاب دا۔ اللہ دے قرآن اندر فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ اکبر۔ میں اگلے دن طارق جمیل صاحب دا ایک کلپ سندا آیا پیا، نال طاہر القادری دا ایک کلپ سندا پیا، دونوں نے اپنے انہاں بیانہ دے اندر یہ بات بیان کیتی ہے کہ رفع الیدین کرنا رسول اللہ دی سنت ہے، لیکن کردے کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ ساڈے امام نے نہیں کی تھی۔ میرے بھائیوں، پوچھنے والی بات یہ ہے کہ اگر سنت ہے تو پھر اس عمل کرو، تے جے عمل نہیں
تے پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا چھڑ دو۔ طاہر القادری نے ایک جگہ تے بات کہی ہے کہ میرے نزدیک رفع الیدین کرنے والا شخص جس مدینے دی خاک دے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، او مدینہ جدی اے عظمت ہے کہ دجال ہر جگہ تے داخل ہو جائے گا، مگر مکے تے مدینے دے اندر دجال داخل نہیں ہون لگا۔ او مدینہ جس دے قبرستان دی فضیلت اللہ دے نبی نے اے بیان فرمائی کہ اس قبرستان دے وچوں جڑے بندے دفن ہون دے نا، انہاں دے وچوں جنت البقیع دے وچوں 70,000 بندہ بغیر حساب دے اللہ پاک انہوں جنت دا داخلہ عطا فرمائے دا۔ او مدینہ جس دے بارے رسول اللہ دا فرمان ہے، لوگوں اگر ہو سکے تے کوشش کرو کہ تہاڈی موت مدینے دے اندر آوے، جدے نال نبی نو اتنی محبت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہجرت دے بعد مکہ فتح ہو جان دے باوجود مدینہ منورہ دی رہائش ترک نہیں کی تھی، حالانکہ آپ دا آبائی شہر او مکہ مکرمہ آیا۔ اللہ اکبر، فرمایا صحابیوں شام تی پہلے مدینہ منورہ دے وچوں نکل جاؤ جہاد واسطے۔ صحابہ نکل گئے۔ ایک شخص جدا نام عبداللہ ہے ابن رواحہ، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن رواحہ نے یہ سوچیا کہ ایک قیاس کیتا کہ میرے کو گھوڑا جڑا ہے نا، اونٹ یا گھوڑا بڑا ہی تیز رفتار ہے، میں رات مدینے میں رک جانا، نبی دا حکم کی ہے کہ شام تی پہلے مدینے میں نکل جاؤ۔ اس صحابی نے یہ سوچیا کہ میرے کو سواری بڑی تیز ہے، میں رات رک جانا مدینے دے اندر رسول اللہ دے پیچھے، میں مغرب دی نماز پڑھاں دا رسول اللہ دے پیچھے، میں عشاء دی نماز ادا کر لواں دا نبی علیہ السلام دے پیچھے، میں فجر دی نماز ادا کر لواں دا، میں مسجد نبوی دے اندر نماز ادا کراں دا، جتھے ایک نماز پڑھیاں 1000 نماز دا ثواب ملتا ہے۔ کتنی اچھی نیت ہے۔ جمعہ دا وقت ہوئے دا، میں نماز جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مسجد نبوی دے اندر پڑھ لواں دا۔ کتنی اچھیاں نیتاں نے، کتنے اچھے ارادے نے۔ مسجد نبوی دے اندر نبی علیہ السلام دے پیچھے میں جمعے دی نماز پڑھاں دا، صحابہ کرام دے نال میری ملاقات ہو جائے گی، کوئی پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، اس سفر دے اندر کرے میری شہادت نہ ہو جائے، زندگی نہ ختم ہو جائے، تے میں یہ چاہنا کہ اے سعادتاں میں حاصل کر لواں۔ کیڑی؟ مغرب دی نماز میں رسول اللہ دے پیچھے پڑھاں مسجد نبوی دے اندر، عشاء دی نماز میں رسول اللہ دے پیچھے پڑھاں مدینے دے اندر، فجر دی نماز میں رسول اللہ دے نال پڑھ لواں، نماز جمعہ میں اللہ دے پیارے پیغمبر دے پیچھے پڑھ لواں، صحابہ دے نال میری ملاقات ہو جائے، مسلمانہ دے نال میری ملاقات ہو جائے، تے نماز جمعہ پڑھ کے نا میں اپنی اس تیز رفتار سواری دے اتے سوار ہو کے تے سدھا میں بھی جہاد دے رستے تے روانہ ہو جاواں گا۔ ایک منزل نہیں، دوسری منزل نہیں، تیسری منزل تے جا کے میں اپنے ساتھیاں نو مل جاواں گا۔ اے صحابی دی نیت ہے۔ میرے بھائیوں، میری تہاڈی نیت اتے شک کیتا جا سکتا ہے، مگر صحابی رسول دی نیت اتے شک کرنا
یہ اپنے ایمان نو ضائع کرن دے برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، آپ کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، دیکھا کہ عبداللہ ابن رواحہ سامنے ہیں۔ عبداللہ تو تے ایتھے ہیں جے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ کیوں؟ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام میں یہ سوچیا کہ مغرب دی نماز یہ اتنے تبصرہ اور اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ مغرب دی نماز دا ثواب بھی تینوں مل جائے، مسجد نبی دے اندر عشاء دی نماز دا ثواب بھی تینوں مل جائے، فجر دی نماز بھی مسجد نبی دے اندر محمد الرسول اللہ دے پیچھے ادا کرن دا ثواب بھی نہ شہر چھڑ چکے نے۔ معلوم کی ہویا میرے بھائیوں، میں اور تسی اس بات دے پابند ہاں کہ جد اسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تے پھر زندگی دے ہر معاملے دے اندر